بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام علماء اور تمام قراء حضرات سے گزارش ہے کہ یہ جو قاعدہ پڑھاتے ہیں نا، تو قاعدے میں جو ہم نے اکثر ویڈیوز جو ہے ہم نے بنا کے کلاس میں ہم نے بنائی ہیں، وہ ہم نے جو ہے گروپ میں شیئر کیے ہیں۔ تو اگر اس طریقے پہ آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کی کلاس بن جائے گی۔ بہرحال پہلی تختی جب آپ پڑھاتے ہیں تو نقطوں کی پہچان بھی ہونی چاہیے، اوپر کتنے ہیں نیچے کتنے ہیں، اور بچے کو الف سے لے کر یا تک آئے اور یا سے الٹا اوپر کی طرف بھی آئے، اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر۔ یہ پہلی تختی کا ایک طریقہ ہے۔ ایک حرف بچہ کم از کم 100 دفعہ پڑھے، 200 دفعہ، جب تک اس کو نہ آئے اگلا حرف نہ پڑھائے، کسی بچے کے حوالے کریں وہ اس کو سکھائے۔ پھر اس طریقے سے جب دوسری تختی آپ پڑھاتے ہیں تو لام الف، اس میں لام کی پہچان کرانی ہے کہ لام یہ ٹیڑھا کر کے لام ہے، الف الگ ہے، یہ اس طرح پہچان کرانی ہے۔ اس طریقے سے با لام با ہے تو لام پہچان کرانی ہے کون سا ہے، اس طریقے سے آپ نے۔ اور کل تک جو ہے سبق آپ مؤخر نہ کریں بچے کا، ایک لائن دے کے نشان لگا کے آپ نہ بھیجیں، بلکہ دو لفظ دیں، ایک لائن دے دیں تو اس کو کہیں اس کو یاد کر کے آپ کو آ کے سنائے، آپ کے کل تک مؤخر نہ کریں۔ کل تک آپ مؤخر کریں گے تو پھر وہ جا کے بیٹھ جائے گا، پڑھے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ ایک لائن آپ کو سنا دے تو آپ دوسری لائن دے دیں۔ اس طریقے سے آپ پورے بچوں کو ایک ترتیب ایسے کلاس آگے چلائیں۔ گروپ بھی بنا سکتے ہیں آپ، گروپ بھی بنائیں، اور سیدھا اور الٹا سننا بڑا ضروری ہے۔ جیسے با کاف تا ہے تو تا کاف با، تا کاف تا ہے تا کاف تا، اس طریقے سے بھی آنا چاہیے بچے کو۔ تا ہا ہے تو ہا تا، نون خا ہے تو خا نون، اس طرح۔ یہ دوسری تختی کا طریقہ کار ہے، اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر، یہ سارا آپ نے کرنا ہے۔ پھر وہ تیسری تختی ہے الف لام میم، اس کو آپ نے 5 الف کی مقدار کھنچوائیں گے، اور اس میں جو ہے آپ ایسے انگلی کے نشان سے آپ نے ایسے کر کے کرنا ہے۔ پھر آگے زبر زیر پیش کی تختی ہے، اس میں زبر زیر پیش کو آپ نے بچوں کو سمجھا دینا ہے کہ بھائی زبر زیر کو نہیں کھینچنا ہے، یہ آپ نے پکا زبر یاد کروانا ہے، اور زبر زیر پیش کو پڑھ کے بتانا ہے۔ اچھا، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، ایسے بھی آنا چاہیے، بو بی با، ایسے بھی آنا چاہیے۔ اور جب یہ تختی آپ اس کو سمجھائیں گے، اگر کسی بچے نے قاعدہ پہلے پڑھا ہوا ہے یا اس کو سمجھ نہیں ہے، یا لیکن قاعدہ پڑھا ہوا ہے، تو آپ اس کو بابی بو تختی والی اور پھر 8ویں تختی میں آپ اس کو سمجھا دیں کہ زبر کو کب کھینچتے ہیں، زیر کب کھینچتے ہیں، اور پیش کو کب کھینچتے ہیں، وہ تختی آپ اس کو یاد کروا دیں، اس کو جلدی یہ بات سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا الٹا بھی آنا چاہیے، اس کے اندر بھی الٹا سیدھا اوپر نیچے اس کو بھی آنا چاہیے بچے کو۔ اس کے علاوہ پھر جب 5ویں تختی ہوتی ہے تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی آپ نے پہچان کرا دینی ہے، اور بچے کی ذہن سازی بھی کر دینی ہے کہ پہلے 1 زبر تھی اب 2 زبر آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال بھی آپ دے دینی ہے کہ پہلے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بندہ چھوٹا ہوتا ہے تو 1 روٹی کھاتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے تو 2 روٹی کھاتا ہے۔ اس طریقے سے پہلے ہم نے 1 زبر بتائی تھی، قاعدے میں بتائی گئی ہے، تو اب 2 زبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں بھوننا بغیر گنا دونوں طرف سے پڑھائیں، اور اوپر سے نیچے نیچے سے بول بھی بچے کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے کلاس میں ترتیب کرنی ہے۔ ذہین لڑکوں کو آپ کوشش یہ کہ اگر ذہین لڑکوں سے سبق آپ سن لیں پہلے، 2 4 5 6 7 8 جو بھی آپ ان سے صحیح طریقے سے سن لیں، اس کے بعد آپ ان کو اپنے ساتھ جو ہے ادھر دائیں بائیں طرف بٹھا دیں، 5 5 4 4 لڑکے، اور کلاس والوں کو کہیں وہ بھائی سے اس کو سنا کر کے آئیں، ان 10 5 6 ادھر ہوں گے ان کو سنائیں، پھر ان کو سنائیں، پھر آپ کے پاس آئیں، 1 لائن ہے 2 لائن ہے جو بھی ہے، جو اس میں پھر جو جس کو یاد ہوتا جائے تو آپ اس کو کہیں اس کو یاد کرو، جو اس کا سبق آگے ہو اس کو آپ بتائیں۔ آپ نے بعد میں سننا ہے، فوراً آپ نے سبق نہیں سننا، اگر آپ فوراً سنیں گے تو غلطیاں کریں گے تو آپ پٹائی بھی کر دیں گے، ویسے پٹائی تو کرنی نہیں چاہیے قاعدہ نظر والے بچے کی، ٹھیک ہے۔ سبق سننے کا جو ہے وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اور قاری صاحب کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ بچے کو پرکھ لے کہ بھائی اس کو سمجھ آ گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جب 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تختی بھی ہو جائے، اوپر سے لے نیچے سے اوپر الٹا سیدھا سارا، پھر 6 نمبر تختیاں پڑھا دیں۔ 6 نمبر تختیاں بچوں کی ذہن سازی کریں، بٹھا کر کے سارے جو ذہین لڑکے ہوں، ٹھیک ہے، ان کو بتائیں کہ بھائی یہ مکس تختی ہے،
اس میں الف با والی بھی ہے، دوسری تختی بھی اس کے اندر آئے گی، زبر زیر والی بھی ہے، دو زبر دو زیر پیش والی بھی ہے، یہ مکس تختی ہے۔ اور اس کے اندر ابدن سے لے کر جتنے بھی ہدن تک جتنے سبق ہے یہ سارا قرآن میں موجود ہے۔ بچوں کو جیسا ذکر ہے، بولے آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں، بچوں کو آپ یہ کہیں کہ آپ قرآن میں ہیں، آپ قاعدے میں نہیں ہیں، کیونکہ ابدن یہ قرآن میں ہے، احدن قرآن میں ہے۔ تو یہاں پر آپ نے پریکٹس کرانی ہے زبردست طریقے سے، زبر زیر کی دو زبر دو زیر دو پیش کی بھی، اور الفاظ کی بھی نکالنا ہے ان کو۔ پہلی تختی والے جو الفاظ ہیں یہاں کوشش کریں یہاں بچے سے نکلوائیں، احد اخذ ہر لفظ پہ نکلوائیں، تاکہ قرآن میں جب یہ جائے تو آپ کے لیے پریشانی نہ ہو، عادت ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی یہ کم از کم جو ہے نا، یہ تختی جو ہے اب جب پڑھاتے ہیں تو یہ کم از کم 100 دفعہ تو سنائیں آپ کو، اور اس کے اندر آپ نے پیچھے والی تختیاں بھی سننی ہیں۔ جب سبق سنا لیں کر لیں تو پھر پیچھے سے بھی جوڑیاں لگائیں، تاکہ الف سے لے کر پوری 5 تختیاں 6 تختیاں روزانہ آگے پڑھتے جائیں، پیچھے سے بھی سنائیں روزانہ۔ فارغ بچوں کو نہیں چھوڑنا ہے اپنے، فارغ چھوڑیں گے تو پھر وہ بیٹھ جائیں گے، آپ کو تنگ کریں گے۔ جوڑیاں لگا کے رکھنی ہے، آپ ایک دوسرے کو سناتے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس تختی کو آپ نے کر دینا، اس میں آپ نے ہجے کے ساتھ بھی ہجے بچہ کرے اور رواں آپ نے بتانا ہے، پھر رواں بھی بچے کو آنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ ٹیسٹ لیں ان سے، انگلی لگا کر کے، قطرۃ انگلی لگا دی، کبھی کس پہ لگا لی کبھی کس پہ لگا لی، اوپر نیچے کر کے سارا سنیں، سیدھا بھی الٹا بھی۔ پھر اس کے بعد کھڑا زبر الٹا پیش کی پہچان کرائیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ بتائیں کہ بھائی اس کو ہر حالت میں کھینچنا ہے، ایک الف کی مقدار با کھڑا زبر با، یہ کھڑا زبر ہے، اس کو پورے قرآن میں کھینچنا ہے، یہ بھی الٹا سیدھا سارا آنا چاہیے، با بی بو بی با ایسے بھی آنا چاہیے۔ پھر آگے بابو بھی تختی ایک اور آگے آپ بتائیں کہ بھائی ہم نے آپ کو زبر زیر پیش کی تختی بتائی تھی پہلے، اس میں نہیں کھینچنا تھا، اب یہاں کبھی کبھی زبر زیر پیش کو کھینچنا ہوتا ہے، تو اب وہ آپ نے با الف زبر با، زبر آ گئی ہے، اگر الف خالی ہو تو کھینچنا ہے پورے قرآن میں۔ پیش آگے جزم والا واو ہے، جزم کی پہچان کروا دیں، جزم کیا کس کو کہتے ہیں وہ بھی بتا دیں آپ۔ باو پیش بو با، پیش کے بعد جزم والا واو آ جائے، زیر کے بعد جزم والا یا آ جائے تو پورے قرآن میں کھینچتے ہیں، با بو بی بی بو با، ایسے کر کے آپ نے پورا کرنا ہے۔ یہ زبردست پہچان کرانی ہے، زور دینا ہے اس کے اوپر، زبر زیر پیش کھینچنا ہے، کب نہیں کھینچنا ہے، اس سے بچے کا آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا قرآن میں۔ پھر آگے بو بئی تو تئی میں، اور پھر جو ہے نا جب آپ نے سیدھی بات بتا کے آپ نے الٹا بات بھی بتانی ہے بچوں کو کہ بھائی اس کو بو ہے تو بک بول دیا، باو پیش بو کو بک بول دیا، تو بچے نے بک بولا، آپ نے بولا کیوں بولا بھائی، تو کہ آپ نے بولا تو آپ نے کہنا ہے کہ نہیں بھائی میں آپ کو چیک کر رہا تھا، یہاں تو کھینچنا ہے، باو پیش بو ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے بو بئی تو تئی میں بو بئی ایسے کر دیں آپ، بو بئی تو تئی، ٹھیک ہے، الٹا بتائیں ان کو، پھر غلط پڑھیں تو آپ بتائیں، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ زبر کو کب کھینچنا ہے، زبر کو نہیں کھینچنا ہے، زبر کو نہیں کھینچنا ہے، زبر کا الف خالی نہیں بلکہ جزم والا واو آیا ہوا، یہاں پیش ہونا چاہیے تھا با کے اوپر۔ جب یہ ہو جائے پھر آگے آمن والی تختی ہے، تو آپ نے بچوں کو بتانا ہے کہ دیکھو بھائی اب یہ 9 نمبر تختی آ گئی ہے، تو اس کے اندر ساری تختیاں شامل ہیں، یعنی الف پہلی تختی بھی ہے، دوسری بھی ہے، چوتھی بھی ہے، پانچویں بھی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور کھڑا زبر والی بھی ہے، آمن بیچ میں آ گئی، با بوبی والی تختی بھی ہے، جو عین، ٹھیک ہے، تو بتانا ہے یہ بھی مکس کی مکس تختی ہے، یہ بھی بولا سارے پورے قرآن میں الفاظ اس کے اندر ہوں گے، اس کے اندر بھی آپ نے وہی طریقہ کرنا ہے جو ابدا احد میں کرنا ہے، سیدھا بھی الٹا بھی سارا کچھ آنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اپنے ایک لائن پڑھا دی، آمنہ سے لے کر آنیتن تک پڑھایا، تو آپ آنیتن سے الٹا بھی سنیں سیدھا بھی سنیں، ہجے بچے خود کریں، رواں آپ نے بتانا ہے، بچوں کو رواں آنا چاہیے تلفظ کے ساتھ، تو پھر قرآن کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس کا۔ جب یہ ہو گئی پھر آگے جزم والی تختی آ جائے گی، جزم والے آپ نے بتانا ہے کہ جزم کس کو کہتے ہیں، جزم ایک دفعہ پڑھتے ہیں ایک دفعہ ملا کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اب، ٹھیک ہے، اور اب الٹے بھی آنا چاہیے۔ پھر آگے اس کی جو ہے وہ انت اہدی ہے، وہاں پر مشق کرانی ہے، آپ نے بتانا ہے کہ بھائی یہ بھی اس کے اندر بھی 10 کی 10 تختیاں آ گئی ہیں، بچوں کو ذہن سازی کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے آپ نے، بھائی بچے پریشان نہ ہو سمجھے کوئی اور چیز نئی چیز آ گئی، بول نئی چیز نہیں، یہ پرانی چیز ہے، الف بھی پرانا ہے، انت میں نون پر جزم ہے، یہ تختی نے بتایا 10ویں تختی نے، تا زبر تا جو ہے 4تھی تختی سے آیا ہے، تا نہیں کھینچیں گے زبر کو کیونکہ الف خالی آگے نہیں ہے، یہ آپ نے ذہن سازی کرنی ہے۔ دی الف کہاں سے آیا، پہلی تختی سے آیا، ہا پر جزم ہے، یہ آیا 10ویں تختی سے، دال زیر دی، یہ جو ہے زیر کے بعد جزم والا یا نہیں کھینچے گی، 4تھی تختی سے آیا ہے۔ اس طریقے سے بعدو، با عین زبر با، تو یہ جزم ہے، اور دال پیش دو، اس کو نہیں کھینچیں گے، جزم والا واو نہیں، اس طرح آپ نے اس بھی پوری تختی میں کرنا ہے، اور اس تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھانا ہے، الٹا سیدھا سارا آنا چاہیے، رواں آنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر آ جائے گی تشدید والی تختی، ابا ابا ابا، تو وہاں اپنے تشدید بتانی ہے کہ جزم اور تشدید کا کام ایک ہی ہے، ملانا ہوتے بیچ والے کے ساتھ، لیکن تشدید کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں، اب
با، لیکن جزم ایک دفعہ پڑھتے ہیں اب، فرق بتانا ہے، یہ پکا آنا چاہیے، پھر سمجھو 70-80% قرآن بچوں کو آ جائے گا۔ پھر آگے برزا حسلا میں آپ نے مشق کرانی ہے، ان کو سمجھا دینا ہے بھائی دیکھو یہاں پر 12 کی 12 تختیاں آ رہی ہیں، اس تختی میں برزا حسلا صدق، اس کو مزاج 2 دفعہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، زبر زیر پیش بھی اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے جو ہے نا ضالن، وہ جو ہے تختی ہے ضاد الف لام مد زبر وال، اس کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، لام 2 زبر لن، والن ملانا ہے، مد کرنا ہے 5-6 الف مقدار، ٹھیک ہے۔ پھر اس طریقے سے اب حاجون، اس کے اندر مد کا طریقہ کار وہی ہے۔ اب نے ضالن سمجھا دیا، سمجھو حاجو کا بھی حل ہو گیا، حا الف مد جیم زبر حاج، جیم واو پیش جو، بہرحال 12 تختی اور 13ویں تختی تک اب بچوں کو اگر آ گیا نا قاعدہ، سمجھ آ گئی، زبر زیر کھینچنا ہے نہیں کھینچنا، کب کھینچنا ہے، اور جزم اور تشدید آ گئی، سمجھو اس کا کام ہو گیا، اب وہ قرآن میں چل سکتا ہے، قرآن میں پھر آپ نے اس کو مشق کرانی ہے۔ پھر آگے جو 16ویں تختی ہے علیون، اس کا کیا چیز ہے علیون، عین لام زیر عل لام یا زیر لی، علی تشدید ہے، یا وہ پیش علیون زبر علیون، سارا وہی پرانی بات ہے۔ تو یہ ہے قاعدے کا طریقہ، خلاصہ ہے، تو کوئی مشکل نہیں، آسان ہے، تو اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، لیکن ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے تو بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔